مطلب آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ کے مر جائے. اگر ایسا نہیں چاہتے تو ویڈیو یہ ٹائم پہ نہیں ڈالتے، اور اگر چاہتے ہیں تو آپ ٹرمپ اور یہودی نیتن یاہو کے پیروکاروں میں سے ہے. مبارک ہو صفوان بھائی، صفوان بھائی، آپ سے تو خیر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بہرحال حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کے گنبد کے سائے کی عظمت اور ہمارے جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کی تربیت ہم کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ ہم بھی لے جا کر آپ کو ان گستاخ صحابہ، ان گستاخان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے فہرست میں ان کے کٹ گھرے میں لے جا کر کھڑا کر دیں. یہ ہماری تربیت گوارا نہیں کر رہی ہے، حالانکہ آپ خود ان کے فہرست میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. المسلم اخو المسلم، آپ ان کو اپنا بھائی بنانا چاہ رہے ہیں. بس دنیا کی صفوان بھائی کسی ایک کتاب سے مجھ کو بتا دیجئے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قانونی کتابوں میں کہ اگر میں بڑے ظالم کے ساتھ کھڑا نہ ہوں، یعنی ایران کے ساتھ، تو میرا آٹومیٹک سپورٹ یہودیوں کے نیتن یاہو جیسے لوگوں کے لیے ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیوں میں ایسوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جو میرے صحابہ کو نعوذ باللہ خبیث کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا تھا. میں اس کی علی خامنائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آیت اللہ خمینی ہے کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کتاب الطہارت میں، دونوں الگ ہوں گے بہرحال، لیکن اہل تشیع کیا صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے ہیں؟ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جلد 3 ہے صفحہ 457 میں، کہ حضرت عائشہ اور طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اور ان جیسے اور صحابہ کے بارے میں کہتا ہے ان پر نجاست ظاہری کا تو حکم، یعنی ان کو نجس تو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کہ ان کی دل کی خباثت خنادیر و کلاب سے زیادہ اخبث بدتر خبیث کیوں نہ ہو کہہ رہا ہے. کرو ترجمہ، کرے گی آپ کی غیرت ایمانی اس کو برداشت؟ سوروں اور کتوں سے زیادہ خبیث ہے ان کی باطنی خباثت کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر کوئی نہیں بھی مانتا ہوگا بھائی، لیکن کتنے صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے ہیں اہل تشیع؟ ان کے ساتھ میں کیسا ہو جاؤں، ان کا سپورٹ میں کیسے کرنے لگ جاؤں؟ بتائیے. وہ بھولے بھالے مسلمان، ارے بھائی وہ فلسطین غزہ رفح کے مسلمانوں کے لیے تو کھڑا ہوا ہے نا، سپورٹ کر رہا ہے. لٹرلی واقعی آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہی؟ چونکہ مجھ کو تو لگتا تھا، میں نے بھی ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کی ویڈیو دیکھ لی تھی، غلطی ہو چکی تھی. واقعی لگتا ہے ارے یار وہ ایران اپنے صرف کنٹری کے بہتری کے لیے وہ نیوکلیئر ویپن کنٹری بنانا چاہ رہا ہے، ویپن کنٹری اس کو اپنی منفعت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. کئیوں ایسے اہل تشیع کے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو. حسن اللہ علیہ کی ویڈیو دیکھ لینا، ہم کو کیا فائدہ ہے؟ فلسطینی آزاد ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہم کو کیا، وہ تو کافر کے قبضے میں اور بہتر ہے. جس میں اگر وہ اس میں فلسطین کی فتح بھی ہو جائے نا، شیعوں کو کچھ نہیں ملتا اس میں. فلسطین آزاد ہو، فتح ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو چلو فلسطینی غزہ رفح کے مسلمانوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے سوچ کر اگر میں کھڑا ہونا بھی چاہتا تو ویسا تو حقیقت ہے نہیں، گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ اور ہی ہے. میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ انسانیت کے ناطے تو کھڑے ہو جاؤ نا. کیسے کھڑا ہو جاؤں انسانیت کے ناطے بھی؟ یہ تو بڑا ظالم ہے نا، یہ تو کئی ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل شہید کرنے والا ہے. ایسے ظالم کے ساتھ میں کیسے کھڑے ہو جاؤں؟ بتائیے، مجھ کو بتائیے. ارے نہیں وہ تو دشمنان اسلام کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے نا، جو دشمن اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. دکھ رہا ہے کتنا یہ اسلام کا دفاع کرنے والا ہے، کتنا یہ مسلمانوں کی بہتری کا خواہاں ہے. نظر آ ہی رہا ہے. جو میرے صحابہ کے ایمان کا قائل نہ ہو تو میں اس کو کیسے کروں؟ خیر ایمان و کفر کا فیصلہ اگر میں نہ بھی کروں اس ویڈیو میں تو میں اس کے ساتھ جا کر کھڑا کیسے ہو جاؤں جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوں، جن کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہوں اور بعض تو کہہ رہے ہیں مبارک ہو جلد یہ دن لائے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو قبر سے نکال کر ان کے کفن کو سلب کر کے کھینچ کے ان کو درخت پہ لٹکا کر ان کو جلایا جائے گا، ان کی راکھ کو سمندروں تالابوں میں پھینک دیا جائے گا. کیسے برداشت کرتے ہو آپ کی غیرت ایمانی کہاں مر چکی ہے؟ ایسوں کو میں اپنا بھائی بناؤں نہ ایمانی اعتبار سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دوں. ایمانی اعتبار سے تو میں ایرانیوں کے ساتھ اہل تشیع کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. انسانیت کے ناطے بھی کیوں کر میں کھڑا ہو جاؤں، چونکہ یہ بھی تو کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، انفیکٹ یہ تو بڑا ظالم ہے. اچھا پھر کیا فلسطینی غزہ رفح مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا ہے اس لیے تو وہ بھی حقیقت حال کے خلاف ہے. کیا کروں، کیسے ان کا سپورٹ کروں؟ اس لیے نیوٹرل رہ کر میں بس ان کی کتابوں کی خبیث عبارت بتا رہا تھا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس وقت ویڈیو نہیں ڈالتے تو کب ڈالتا؟ کھولیں ہم بھی ہمارا منہ. جب میرے بچے جا کر دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر پڑھنے والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں، جب ڈالتے بیٹھتا میں ویڈیو. یا میرے بچے بھی کامنٹس میں جا کر لعنت ہو لکھتے بیٹھتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہم احفظنا اللہ، مجھ کو میری نسلوں کو اس سے بچا رکھے، جب ڈالتے بیٹھتا ویڈیو میں. کب ڈالتا؟ لٹرلی گھروں تک فتنہ پھیل چکا ہے، اس کی موت پر لوگ غم کر رہے ہیں، بیچارہ چلا گیا، اچھا تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، ڈھمکانا تھا کہہ رہے ہیں. تو کیا گھر پر آنے تک کا انتظار کرتا میں اس فتنے کو؟ میرے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کو ایسے ہی گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا تو کب ڈالتا ویڈیو؟ آپ بتائیے نا حضرت. آپ نے المسلم واخو المسلم پڑھ کر کیوں اب ڈالی یہ ویڈیو؟ خیر اس سے مجھ کو غرض نہیں ہے، بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہم انسانیت کے ناطے ایران کا سپورٹ کر پائیں گے، چونکہ وہ بھی انسانوں کا ظالم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ہے. اب دیکھ لو ایران کی تاریخ اٹھا کر، میں زیادہ
زیادہ باتیں نہیں کروں گا. اچھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ نہ وہ فلسطین غزہ رفح کے مسلمانوں سے اس کو کچھ لینا دینا ہے تو اس اعتبار سے بھی میں ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہوں گا. اچھا پھر ایمانی اعتبار سے بھول ہی جاؤ, وہ تو تصور میں بھی لانا محال ہے. کس اعتبار سے میں اس کا ساتھ دوں بتاؤ؟ لہٰذا میں نہ ایرانیوں کا سپورٹ کرتا ہوں, نہ میں یہودیوں نیتنیاہویوں کا سپورٹ کرتا ہوں. مجھ کو کیا غرض دونوں سے دونوں لڑ مرے, گھر میں فتنہ آنے تک میں انتظار نہیں کر سکتا تھا, بس میں نے اس لیے اٹھا کر ویڈیو بنا دی ہے. اس پر بھی نہ جانے کتنوں کو کیا کچھ برا لگے گا, لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم نے آپ کو ظاہر کر دی. اب اس کے باوجود بھی آپ کسی اعتبار سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو بتائیے, اس اعتبار سے ہم سپورٹ کریں گے. موضوع میں بے شمار مر رہا ہے تو دیکھ لو حقیقت کیا ہے.